السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 41 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں اسلام کی خاص خوبی بیان کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری بھی سنائی گئی ہے اس شخص کے لیے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور پھر اللہ پاک اسے کس طرح اپنے کرم سے نوازتے ہیں۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف اور پھر اس کے بعد مختصر حدیث مبارکہ کی وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 41 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے پھر اسلام پر اچھی طرح کاربند رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جن کا اس نے قبل اسلام ارتکاب کیا تھا، اور اس کے بعد پھر قصاص کا اصول چلتا ہے کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے، اور برائی کا بدلہ تو برائی کے مطابق ہی دیا جاتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ اس حدیث مبارکہ میں اسلام کی ایک بہت پیاری خوبی بیان کی گئی ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد جب کوئی شخص ان تمام اعمال کو چھوڑ دیتا ہے جو اللہ پاک نے منع فرمائے ہیں تو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ماضی کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں جو اس نے زمانہ جاہلیت میں یعنی حالت کفر میں کیے تھے، اور روز حشر ان کے بارے میں کسی قسم کی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی۔ اور ہاں، جب وہ شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس پر قصاص کا اصول چلتا ہے۔ قصاص سے مراد یہ نہیں کہ خون کا بدلہ خون، قصاص کا مطلب ہے بدلہ۔ تو جب کوئی شخص اسلام قبول کر لینے کے بعد کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ پاک اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہاں صرف 10 گنا اور کہاں 700 گنا تک اس کا بدلا جا رہا ہے۔ تو بات ہے کہ جتنے خلوص اور محبت کے ساتھ انسان نیکی کرے گا بغیر کسی دکھاوے کے، بغیر کسی ذاتی مطلب کے، صرف اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور ان کی محبت کے پیش نظر، تو اس کا اتنا ہی زیادہ اسے ثواب ملے گا، اتنا ہی زیادہ اس کو اجر دیا جائے گا۔ بہرحال کسی بھی نیک عمل کو کرنے میں نیت خلوص کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کما سکیں، اور پھر اللہ پاک کے اپنے بندے پہ رحمت اور اس کا کرم دیکھیے کہ اسلام لانے کے بعد یا ہم میں سے کسی بھی مسلمان سے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کا بدلہ یعنی اس کی سزا اتنی ہی دی جائے گی جتنی کہ بنتی ہے، اس میں کسی بھی قسم کا اضافہ نہیں کیا جائے گا مگر یہ کہ اللہ چاہے تو اسے بھی درگزر فرما دے، یعنی اللہ چاہے تو اپنے بندے کی اس سزا کو بھی معاف کر دے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حقوق العباد کی معافی صرف اس صورت میں ہے جب تک کہ وہ شخص ہمیں خود معاف نہ کر دے جس کے ساتھ ہم نے کسی بھی قسم کی زیادتی کی ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔